بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اسلام سے قبل عورت ذات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر بیٹی کو رحمت کی چیز بتایا اور بیٹی کے بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آیا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ عورت خوش قسمت ہے کہ اس کے پیٹ سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو، اور بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے ہاں یکے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہر دفعہ اس کو یہی امید ہوتی تھی کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، مگر بیٹی ہوتی۔ تو 6 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے ہاں پیدا ہوئیں، اور پھر دوبارہ اس کی بیوی امید سے تھی، تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا، امید کی کہ انشاءاللہ امید ہے اس دفعہ بیٹا ہوگا۔ تو شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، شیطان نے اس کو بہکا دیا کہ تمہارے ہاں ہر دفعہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں تمہاری بیوی کا قصور ہے، لہٰذا اب تم یہ نیت کر لو، یہ تہیہ کر لو کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو اب بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اگر میرے ہاں 7ویں دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا، یہ بیوی منحوس ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری اور بدعقیدگی کی علامت ہے۔ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے میں اس میں نہ مرد کو کوئی دخل ہوتا ہے، نہ ہی عورت کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ نہ مرد کا کمال ہے، نہ عورت کا کمال ہے، نہ مرد کی کمزوری ہے، نہ عورت کی کمزوری ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اس نے جب یہ اپنا فیصلہ کر لیا تو ایک رات سویا، خواب کے اندر دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میرے بہت زیادہ گناہ ہیں اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، فرشتوں نے مجھے پکڑا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے پہلے دروازے کے اوپر پہنچا ہوں تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میری ایک بیٹی کھڑی ہے اور وہ میرے لیے آڑ بن گئی ہے جہنم میں داخل ہونے سے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس کو دوسرے دروازے پہ لے چلو۔ جب دوسرے دروازے پہ لے گئے تو وہاں دوسری بیٹی کھڑی تھی، نے کہا چلو تیسرے دروازے پہ لے چلو۔ تیسرے دروازے کے اوپر لے کے گئے تو وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی۔ تو اس طرح کرتے کرتے 6 دروازوں کے اوپر اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اس کو جو 7واں دروازہ باقی ہے اس سے جہنم میں داخل کرو۔ اب جب فرشتوں نے یہ کہا تو اس کی آنکھ اچانک کھل گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ 7واں دروازہ صرف باقی رہ گیا ہے اور اب تو میں جہنم میں داخل ہی ہوں گا۔ تو پھر اس کو بات سمجھ آ گئی اور یہ 7ویں بیٹی کی بات بھی سمجھ آ گئی، اگر میری 7ویں بیٹی بھی ہو تو وہ میرے لیے جہنم کے 7ویں دروازے کے اوپر کھڑی ہو کر میرے لیے جہنم میں داخل ہونے کے لیے سے آڑ بن جائے گی۔ تو فوراً اپنے اس فیصلے سے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ رب العالمین کی رضا کے اوپر راضی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ بدعقیدگی کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری ساس اپنی بہو کو کہتی ہیں کہ اگر اب تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے فارغ کرا دوں گی، تجھے طلاق دلوا دوں گی، یہ عورت ہے ہی منحوس۔ حالانکہ اس میں عورت کی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بیٹیاں اللہ دیتے ہیں، بیٹے اللہ دیتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو اس میں مرد اور عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ان کی کمزوری ہے، اس لیے ایسی بدعقیدگی کو ختم کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے کہ ہم بیٹے کی پیدائش کے اوپر خوشی مناتے ہیں، مگر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ہمارے چہرے، ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مشرکین مکہ کی اللہ رب العالمین نے علامت فرمائی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اور بہت غصے میں آ جاتے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، پھر وہ جو خوشخبری ان کو دی گئی ہے تو اس وجہ سے، اس خوشخبری کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپاتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ اب وہ کہتے تھے کہ اب میں اس کو اگر زندہ رکھوں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اگر زندہ رکھوں تو لوگ مجھے اعلان تان کریں گے، اور اگر میں اس کو دفن کر دوں، یا دوسرا اس کا حل ہے کہ زندہ زمین کے اندر ہی جا کے دفن کر دوں، تو وہ اس طرح کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا فعل ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر خوش نہ ہونا، غمگین ہونا۔ مسلمان آدمی کو بیٹی کی پیدائش کے اوپر خوشی منانی چاہیے، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں بیٹی کی پیدائش کے اوپر زیادہ خوشی منانی چاہیے، تاکہ مشرکین مکہ کے اس برے فعل کی تردید ہو۔